السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن مجید اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کی کتاب سے ضرور محبت کرتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ اللہ سے بلکہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی۔ تو جو قرآن پڑھتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو وہ لازماً قرآن مجید پڑھتا ہے، اس کے ساتھ شغف رکھتا ہے، اس کے لیے وقت نکالتا ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 25 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن لم يستطع منکم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم۔ اور جو کوئی تم میں سے آزاد مومن عورتوں سے نکاح کی وسعت نہ رکھتا ہو تو مومن لونڈیوں میں سے جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہیں نکاح کر لے، اور اللہ تمہارے ایمان کو زیادہ جانتا ہے، تم میں سے بعض سے ہیں، تو ان لونڈیوں سے ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کرو، اور ان کے مہر انہیں معروف طریقے سے ادا کرو۔ وہ نکاح میں محفوظ ہونے والیاں ہوں، نہ کہ بدکاری کرنے والیاں، اور نہ ہی چھپے دوست بنانے والیاں ہوں۔ تو جب وہ نکاح میں لے آئی جائیں، پھر اگر وہ کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں تو ان پر پاک دامن عورتوں کے مقابلے میں آدھی سزا ہوگی۔ یہ اجازت اس کے لیے ہے جو تم میں سے گناہ سے ڈرتا ہو، اور اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، اور جو تم میں سے استطاعت نہ رکھتا ہو، طولاً قدرت کی، وسعت کی۔ ایک ہوتا ہے طول جو لمبائی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے طول جس کا مطلب ہوتا ہے غنا اور قدرت، یعنی مال کم ہے یا ہمت نہیں ہے۔ أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ، کہ وہ آزاد مسلمان عورتوں سے شادی کر سکے۔ جیسا کہ آپ کو پیچھے بتایا گیا تھا کہ احسان کا لفظ جو ہے وہ اسلام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، آزادی کے لیے بھی ہوتا ہے، پاک دامنی کے لیے بھی ہوتا ہے، اور شادی شدہ عورت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی محسنہ کا لفظ۔ تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو شخص آزاد مسلمان عورت سے شادی نہ کر سکے کیونکہ اس کے پاس اتنا مال نہیں کہ اس کو مہر دے سکے، تو پھر کیا کرے؟ اگر اس کو ڈر ہو کہ وہ کہیں زنا کا ارتکاب نہ کر بیٹھے تو اس صورت میں فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، ان سے نکاح کر لے جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہو، من فتياتكم المؤمنات، تمہاری مومن لونڈیوں میں سے، باندیوں میں سے۔ یعنی اگر استطاعت ہو تو لونڈی سے نکاح کی اجازت نہیں، اس سے نکاح کرنا ایک آزاد مرد کے لیے منع ہے۔ لونڈی سے مراد وہ خادمائیں نہیں جو گھر میں کام کرتی ہیں، جیسا کہ کچھ ممالک میں
اوورسیز سے خواتین گھر کے کاموں کے لیے خدمت کے لیے میڈز منگوائی جاتی ہیں، تو ان کے ساتھ ایسا کوئی تعلق قائم نہیں کیا جا سکتا، یا وہ عورتیں مراد نہیں ہیں یہاں۔ اس معاشرے میں جس میں قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، تو اس وقت لونڈی غلام کا تصور عام تھا۔ جیسے جانور خریدے بیچے جاتے تھے، ایسے ہی انسان بھی بکتے تھے، انسانوں کی بھی منڈیاں لگتی تھی، یعنی کوئی غلام خرید رہا ہے اور کوئی غلام بیچ رہا ہے، اور اس میں عورتیں بھی ہوتی تھی، مرد بھی ہوتے تھے۔ تو اس معاشرے میں یہ ایک بہت عام سی بات تھی، تو اس لیے ان کا تذکرہ بار بار آ رہا ہے، اور ان کے بارے میں جو اصول و قواعد ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں۔ اور چونکہ یہ سلسلہ اب ختم ہو چکا ہے، لیکن آیات منسوخ نہیں، کیونکہ قیامت تک پھر بھی کوئی ایسا موقع ہو سکتا ہے جب یہ صورتحال پیش آ جائے، تو اس صورت میں پھر کیا کرنا ہوگا؟ ان احکامات پر عمل کرنا ہوگا، کیونکہ اسلام عزت و عصمت کی حفاظت چاہتا ہے، اسی لیے زنا سے منع کیا گیا ہے۔ سورۃ المؤمنون میں آتا ہے والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، اور وہی جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں مگر اپنی بیویوں یا ان عورتوں پر جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ بنے ہیں، فانہم غیر ملومین، تو اس معاملے میں وہ ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں۔ تو لونڈی کا جو مالک ہے وہ خود بھی لونڈی سے تمتع کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ نہ کرنا چاہے تو جو لونڈی اس کی ملکیت میں ہے وہ اس کا نکاح کسی مسلمان مرد سے، آزاد مرد سے بھی کر سکتا ہے، یا کسی غلام سے بھی کر سکتا ہے۔ یہاں پر فتیاتکم المؤمنات کہا گیا کہ تمہاری مومن لونڈیاں، یعنی وہ تم میں سے ہیں، اور ایمان کی شرط لگائی گئی ہے، یعنی اگر اہل کتاب لونڈی ہوگی یا مشرک ہوگی تو اس صورت میں اس سے نکاح نہیں ہوگا۔ یہاں صرف مسلمان لونڈیوں کی طرف اشارہ ہے۔ واللہ عالم بایمانکم، اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے حالات جانتا ہے اور تمہارے ایمان سے خوب واقف ہے کہ کس کے اندر کتنا ایمان ہے۔ بعضکم من بعض، تم میں سے بعض سے ہیں، یعنی تم سب آدم کی اولاد ہو۔ عرب معاشرے میں ویسے بھی لونڈیوں سے نکاح ایک معیوب بات سمجھی جاتی تھی، اور ان کو سیکنڈ کلاس سٹیزن سمجھا جاتا تھا۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ اگرچہ درجات مختلف ہیں انسانوں کی دنیا میں، اور یہ ہر ملک میں ہوتا ہے، ہر علاقے میں ہوتا ہے، کہیں کوئی وجہ ہو سکتی ہے، کہیں کوئی وجہ ہو سکتی ہے کہ کسی کا اسٹیٹس ہائی ہے، کسی کا کم ہے، اداروں کے اندر، ملکوں کے اندر، آرگنائزیشنز میں، ہر جگہ پر اونچ نیچ ہوتی ہے، تو یہ دنیاوی اعتبار سے ہے۔ لیکن اللہ کے ہاں کس کی قدر ہے اور کس کا درجہ بلند ہے؟ جس کے اندر ایمان زیادہ ہے۔ تو واللہ اعلم بایمانکم، تمہارے ایمان کا حال اللہ کو زیادہ پتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی ایک لونڈی کو تم حقیر سمجھ رہے ہو، معمولی چیز سمجھ رہے ہو، لیکن اللہ کے ہاں اس کا درجہ بہت بلند ہو۔ حضرت سمیہ کون تھی؟ یہ ابو جہل کے چچا کی لونڈی تھی۔ تو ابو جہل کا چچا جب فوت ہو گیا تو پھر ابو جہل نے اس پر قبضہ کر لیا، لیکن حضرت سمیہ کی شادی جو تھی وہ حضرت یاسر سے ہوئی تھی، ٹھیک ہے، جن سے حضرت عمار پیدا ہوئے تھے۔ تو یہ سب غلام تھے، کیونکہ لونڈی کی اولاد بھی غلام ہوتی ہے، غلام کی اولاد بھی غلام ہوتی ہے پھر۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ حضرت سمیہ کا درجہ کیا ہے؟ وہ شہید ہونے والوں مردوں اور عورتوں میں سب سے پہلی شہیدہ ہیں۔ تو واللہ عالم بایمانکم، جتنی تکلیفیں انہوں نے ابو جہل کے ہاتھ اٹھائیں ہم میں سے کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے کسی بھی انسان کو حقیر مت جانو، کیونکہ ہم ہو سکتا ہے کسی کے بارے میں کوئی ایسا گمان قائم کریں اور وہ اللہ کا محبوب ہو، اللہ کا ولی ہو، اللہ کا دوست ہو، تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ناراض کرنے والی بات ہے۔ بعضکم من بعض، تم سب آدم کی اولاد ہو، ایک دوسرے سے ہو، تمہاری ملت ایک ہے، تمہارا دین ایک ہے، پھر محض لونڈی کی وجہ سے اس سے نکاح میں تردد نہ کرو۔ لیکن نکاح کیسے ہوگا؟ فانکحوہن باذن اہلہن، ان سے نکاح کرو ان کے مالکوں کے اذن سے۔ اہل سے مراد یہاں لونڈی کا مالک ہے، ٹھیک ہے، یعنی لونڈی اور غلام کا ولی کون ہے؟ اس کا آقا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی لونڈی سے خود شادی نہیں کر سکتا، یا لونڈی خود کسی سے شادی نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کے ولی کی اجازت نہ ہو۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو غلام اپنے مالک کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے وہ زانی ہے۔ جو غلام
اپنے مالک کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے، یا کوئی لونڈی بھی مالک کی اجازت کے بغیر کر لیا تو وہ زانی ہے۔ اسی طرح آزاد لڑکی کے بارے میں بھی، تو لونڈی غلام کی بات تھی نا، آزاد عورت کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ وہ ولی کے بغیر نکاح نہ کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کا نکاح سرپرست نے نہیں کیا، یعنی ولی نے نہیں کیا، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ لیکن اگر مرد اس سے مقاربت کر لے تو اس مقاربت کی وجہ سے اس عورت کو حق مہر ادا کیا جائے گا۔ اور اگر سرپرستوں میں باہم اختلاف ہو جائے، ولی نکاح نہیں کرنا چاہتا وہاں اور مثلا بھائی کہتا نہیں کر دینا چاہیے، تو بعض اوقات خاندان کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں جس کا کوئی ولی نہ ہو یا ولی اختلاف کر رہے ہوں تو بادشاہ یا سلطان اس کا ولی ہے، یعنی پھر جو قانون ہے وہ اس کو اپنی ولایت میں لے لے گا اور اس کا نکاح کرے گا۔ بہرحال اگر لونڈی کو مالک کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کرنا تو پھر آزاد عورت کو بھی خود سے خود اپنی مرضی سے کہیں جا کے نکاح نہیں کرنا، کیونکہ اس میں آزاد عورت کی ایک پروٹیکشن ہے۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور تم دے دو انہیں ان کے اجر یعنی مہر، بالمعروف بھلے طریقے سے، یعنی لونڈی کے ساتھ نکاح کرنے کی بھی وہی شرائط ہوں گی جیسے کسی آزاد عورت کے ساتھ کی جاتی، ولی کی اجازت بھی اور مہر بھی، اور اسی طرح گواہ وغیرہ بھی۔ لیکن لونڈی کا جو مہر ہے وہ اس کا اپنا نہیں، وہ اس کے مالک کے پاس جائے گا، کیونکہ غلام جو کچھ کماتا ہے وہ اس کا اپنا نہیں ہوتا، وہ اس کے مالک کا ہوتا ہے۔ اور یہاں لونڈی کی طرف جو مہر کی اضافت ہے یعنی اجورہن کہا گیا ہے، یہ مجازی ہے، اسی لیے بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید وہ لونڈی کا حق ہے جبکہ وہ نہیں ہے۔ محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، محصنات یعنی عفیفات، زنا سے پاک، یعنی زانیہ سے شادی نہیں کرو، اور اسی طرح نکاح کرو، نکاح کے بغیر ان کے ساتھ تعلق قائم نہیں کرو۔ غیر مصافحات بدکاری سے بچی ہوئی ہو، مراد ہے اس سے اعلانیہ بدکاری سے بچی ہوئی۔ ولا متخذات اخدان، اور نہ ہی بنانے والیاں ہوں چھپے دوست۔ اب یہاں 3 شرائط لگا دی، محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان۔ ہمارے دین میں جس عورت یا جس مرد کا زنا obvious ہو، ظاہر ہو، معلوم ہو، لیکن گواہ نہیں، مگر ایک شخص کے کردار سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی شریف آدمی نہیں ہے یا کوئی شریف عورت نہیں ہے، تو پھر وہاں پر بچوں کی شادی نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں سورۃ النور کی آیت نمبر 3 میں آتا ہے الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین۔ زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ یا مشرکہ عورت کے ساتھ، اور زانیہ کے ساتھ وہی نکاح کرے جو زانی یا مشرک ہو، اور اہل ایمان پر یہ کام حرام کر دیا گیا ہے۔ مرثد بن ابی مرثد کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مکہ سے مسلمان قیدیوں کو اٹھا کے لایا کرتے تھے، اور مکہ میں ایک بدکار عورت تھی جس کا نام اناق تھا، اور وہ قبل از اسلام مرثد کی دوست تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اللہ کے رسول کیا میں اناق سے شادی کر لوں؟ آپ نے مجھے اس کا جواب نہیں دیا، اور اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، یعنی بدکار عورت سے کوئی بدکار مرد یا مشرک ہی نکاح کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجھے بلوایا اور یہ آیت پڑھی، پھر فرمایا فَإِذَا أُحْسِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ۔ پھر جب وہ قید نکاح میں لے آئی جائیں، یعنی ان کی شادی ہو جائے، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پھر اگر وہ فاحشہ یعنی زنا کا ارتکاب کریں، فاحشہ سے مراد یہاں زنا ہے، فَعَلَيْهِنَّ تو ان پر نصف آدھا ہوگا، ما علی المحصنات جو آزاد عورتوں پر ہوگا، من العذاب عذاب میں سے یعنی سزا میں سے۔ یہاں محصنات کا مطلب آزاد ہوگا، شادی شدہ نہیں، کیونکہ شادی شدہ کی سزا کیا ہے؟ رجم ہے، تو رجم کا آدھا کیا ہو سکتا ہے؟ رجم کا تو آدھا نہیں ہوگا، مراد اس سے آزاد عورت ہے۔ غیر شادی شدہ آزاد عورت کی سزا کیا ہے؟ 100 کوڑے، تو پھر لونڈی کی کیا ہوگی؟ 50 ہوگی، ٹھیک ہے۔
اور یہ رجم کی سزا سے پہلے کا ایک طرح سے حکم بھی ہے۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ لونڈی کو 1 سال کے لیے جلا وطن بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ کسی کی لونڈی ہے، اس کا کوئی آقا ہے، اس کی مرضی کے بغیر اس کو کہیں بھیجا نہیں جا سکتا۔ ذالک لمن خشی العنت منکم، یہ حکم، یہ رخصت اس شخص کے لیے دی جا رہی ہے۔ کون سی رخصت؟ لونڈی سے نکاح کی، شاباش۔ لمن خشی العنت منکم، جو ڈرے مشقت سے تم میں سے۔ انتا سے مراد وہ مشقت ہے جو شادی نہ کرنے کی صورت میں لاحق ہوتی ہے۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور یہ کہ تم صبر کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ ٹھیک، تو اگر کوئی شخص صبر کر سکتا ہے تو اسے صبر کرنا چاہیے جب تک اس کو کوئی آزاد عورت شادی کے لیے نہ ملے، لیکن اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ زنا میں پڑ جائے گا یا وہ مشکل میں پڑ رہا ہے تو ایسی صورت میں لونڈی سے شادی کر سکتا ہے۔ لونڈی سے نکاح کی شرائط جو ہیں وہ نمبر 1 یہ کہ مومن ہوں۔ کتابیہ آزاد عورت سے شادی کی اجازت ہے، لیکن کتابیہ غلام عورت سے شادی کی اجازت نہیں ہے، یہ فرق ہے۔ ٹھیک ہے، تو لونڈی کا مسلمان ہونا ضروری ہے، کرسچن یا جو لونڈی سے شادی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، ظاہری اور باطنی طور پر پاک دامن ہوں، عفیفات ہوں۔ نمبر 3 آزاد عورت سے شادی کرنے کی مالی استطاعت نہ ہو۔ نمبر 4 گناہ میں مبتلا ہونے کا خوف ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی شادی کب کر سکتے ہیں لونڈی سے؟ جب کسی مرد کو گناہ میں مبتلا ہونے کا خوف ہو۔ تو اگر یہ شرائط مکمل ہوں گی تو آزاد مسلمان کے لیے لونڈی سے نکاح کرنا جائز ہے۔ لونڈی سے نکاح کرنے کو ناپسندیدہ کیوں قرار دیا گیا؟ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس مرد کی جو اولاد ہوگی وہ غلام پیدا ہوگی، کیونکہ وہ لونڈی کی اولاد ہے تو وہ غلام پیدا ہوگی۔ ٹھیک ہے، چاہے باپ آزاد ہے لیکن وہ اس کی طرف ایک طرح سے منسوب ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اس بنا پر کہ بچے جو ہیں وہ غلام پیدا ہوں گے، ان کی آزادی نہیں ہوگی، تو پھر اسی لیے منع کیا گیا کہ اگر تم صبر کر سکتے تو صبر کرو، تم شادی نہ کرو یہاں، لیکن اگر حرام میں پڑنے کا خطرہ ہو تو پھر اجازت ہے۔ پھر بھی فرمایا وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یہ کہ تم صبر ہی کرو زیادہ بہتر ہے، یعنی مشقت ہے، تمہیں مشکل ہے، لیکن پھر بھی صبر کرو، انتظار کرو اور آزاد عورت سے ہی شادی کرو۔ ایک اور بات یہ بھی تھی کہ اس معاشرے کے اندر عمومی طور پر لونڈیوں کا جو کردار تھا وہ اچھا نہیں تھا، یعنی ان کی جو معاشرتی حالت تھی، چھپی دوستیاں مردوں سے، زنا کی عادت اور اس طرح کے طور طریقے پائے جاتے تھے، تو اس بنا پر بھی منع کیا گیا۔ تو بہرحال آیت اپنے کانٹیکسٹ میں ہے، ایک خاص ماحول کے اندر جو ان کے طور طریقے تھے اس کی اصلاح کی گئی ہے اور ایک حکم بتایا گیا ہے، لیکن اس میں وہ بنیادی طور پر سیکھنے کی بات 1 لائنر یہ ہے کہ شادی کے لیے اچھی عورت یا اچھے مرد کا انتخاب کرنا چاہیے تاکہ اچھا گھرانہ وجود میں آئے، ان کا باہم اچھا نباہ ہو، اور پھر اس کے بعد یہ کہ جو اولاد آئے ان کی اچھی تربیت ہو، دونوں مل کر ایک اچھے مسلمان فیملی کو جنم دیں۔ یعنی صرف شادی میں یہ نہیں کہ یہاں پسند آ گئی تو وہاں فوراً شادی کر لی، لڑکی کا یا لڑکے کا اخلاق اور کردار اور دین اور ایمان وہ بھی دیکھنا ضروری ہے۔ يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم۔ اللہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے لیے احکام خوب واضح کر دے اور تم سے پہلے نیک لوگوں کے طریقوں کی طرف تمہاری رہنمائی کرے اور تم پر مہربان ہو، اور اللہ بہت علم والا، بہت حکمت والا ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے خوب کھول کے احکام واضح کرے۔ یرید یعنی یہ اللہ کے ارادے کی بات ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارادہ جو ہے 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ارادہ کونیہ قدریہ اور دوسرا ہوتا ہے ارادہ شرعیہ۔ ارادہ کونیہ کون سا ہوتا ہے؟ جو پورا ہو کر رہتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ جس چیز میں وہ ارادہ کیا گیا وہ اللہ کو پسند بھی ہو، جیسے ابلیس کی تخلیق ہے۔ ارادہ کونیہ مومن اور کافر دونوں کے لیے ہوتا ہے، اور ارادہ شرعیہ یہ صرف اس چیز میں ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے، لیکن اس کا پورا ہونا لازم نہیں ہوتا۔ اور ارادہ شرعیہ میں جیسے شرعی احکامات ہیں، ٹھیک، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارادہ کیا ہے کہ تمہارے لیے تمہارے دین کے کام اور اس کی مصلحتیں واضح کر دے،
تمہیں کھول کے بتا دے کہ تمہارے لیے کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، یہ سب کچھ بیان کرے، یعنی حلال اور حرام کے احکامات کو تمہارے لیے واضح کر دے۔ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور تمہاری رہنمائی کرے ان طریقوں کی جو تم سے پہلے گزرے، یعنی حلال حرام کے بارے میں تمہیں بتائے جو تم سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء اور نیک لوگوں کے طریقے تھے، ان کے بارے میں بتائے۔ مثلاً محرمات پچھلی امتوں میں بھی محرمات تھیں، تو یہاں پر اللہ تعالی چاہتا ہے کہ تمہاری رہنمائی کرے، تمہیں کھول کھول کے بتائے کہ تمہارے لیے کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، تاکہ لوگ خیر کے رستوں پر چلے اور شر کے راستوں سے رک جائیں۔ وَيَهْدِيَكُمْ میں جو ہدایت کا لفظ ہے، ہدایت کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ہدایت التوفیق اور ہدایت الارشاد یا دلالہ جس کو کہتے ہیں، توفیق دینے کی ہدایت، اور اس پر سوائے اللہ کے کوئی قادر نہیں ہوتا، کوئی کسی کو توفیق نہیں دے سکتا ہدایت کی۔ اور دوسرے رہنمائی اور راستہ دکھانے کی ہدایت، اور یہ ہدایت بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور مخلوق کی طرف سے بھی ہوتی ہے، جیسے پیغمبروں کی طرف سے، علماء کی طرف سے، وہ بھی لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں، یعنی رستہ دکھاتے ہیں۔ لیکن اصل ہدایت اللہ کی طرف سے، ان ھدی اللہ ھو الھدی، پیغمبر ہو یا علماء ہو وہ اپنی مرضی کی باتیں کر کے اس کو ہدایت نہیں کہہ سکتے، بلکہ ان کو بھی ہدایت کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ کی طرف سے ملتی ہے، تو پھر وہ لوگوں میں بانٹتے ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو صرف پیغامات پہنچانے والا ہوں، اصل میں اللہ ہدایت دیتا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی موت کے وقت ان سے کہا تھا لا الہ الا اللہ کہہ دیں تو میں قیامت کے دن آپ کے لیے گواہی دوں گا، لیکن اس وقت انہوں نے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، انک لا تہدی من احببت، آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ پسند کریں۔ ٹھیک ہے، تو یہ کون سی ہدایت ہے؟ ہدایت توفیق ہے۔ ٹھیک، ہدایت ارشاد جو ہے، جیسے انبیاء رستہ دکھاتے ہیں، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ آپ لوگوں کو سیدھے رستے کی طرف بلاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم دیتے ہیں، اس میں آیات میں کنٹرڈکشن نہیں ہے۔ ایک ہدایت توفیق ہے، انک لا تہدی من احببت میں ہدایت توفیق، توفیق کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، اس لیے اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اور ہدایت ارشاد یعنی تعلیم کی، یہ اللہ تعالیٰ بھی دیتے ہیں، قرآن میں جیسے ہے، حدیث میں جیسے ہے، علماء کے ذریعے جو تعلیم دیتے ہیں علماء اس کے ذریعے ہے، تو اس کا بھی اصل سورس اللہ ہی کی ذات۔ ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ وَيَهْدِيَكُمْ، تمہیں ہدایت دینا چاہتا ہے، تمہاری رہنمائی کرنا چاہتا ہے، کس چیز کی طرف؟ سنن الذین، ان لوگوں کے طریقوں کی طرف، من قبلکم جو تم سے پہلے گزرے، یعنی پچھلی شریعتیں، وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور تم پر مہربان ہونا چاہتا ہے، یعنی تمہارے نیک کاموں کی طرف پلٹنے کی وجہ سے تم پر مہربانی کرنا چاہتا ہے۔ تو بندے کے لیے اللہ کی توبہ دو طرح سے ہوتی، ایک توبۃ التوفیق اور ایک توبۃ القبول۔ زیادہ تو نہیں ہو رہا بھاری، ہر چیز دو دو ہو رہی ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ اگر باتیں آپ کو یاد رہیں گی نا تو قرآن کے بہت سے حصوں کو سمجھنے کا موقع مل جائے گا آپ کو، یعنی بہت آسان ہو جائے گا۔ تو توبۃ التوفیق کیا ہوتی ہے اللہ کی طرف سے؟ کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے کی کسی کو توفیق دے دیتا ہے، یتوب علیکم میں توفیق پائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور توبۃ القبول کیا ہوتی ہے کہ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر قبول بھی کرتا ہے، یعنی توبہ کی توفیق بھی وہی دیتا ہے اور توبہ قبول بھی وہی کرتا ہے۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر اس نے ان پر مہربانی کے ساتھ توجہ فرمائی، یعنی ان کو توفیق دی تاکہ وہ توبہ کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ یہ سورۃ التوبہ میں آتا ہے۔ تو بندوں کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا چاہیے، توبہ کی توفیق مانگنی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم نے غلط کام کیا ہے، لیکن ہم توبہ نہیں سنبھال کر پاتے، یا اتنی شدت سے گناہ کا احساس نہیں ہوتا، دل سخت ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے گناہ کو پہچاننا، اپنی غلطی کو ماننا اور پھر اس پہ شرمندہ ہونا، یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے۔ پھر جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی کر دیتا ہے، تو یہ سراسر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تمہیں لے جاتا اور ایسی قوم لے آتا جو گناہ کرتے، پھر اللہ سے مغفرت طلب کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ہر انسان خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں. بہترین خطا کار کون ہے؟ جو توبہ کرتے ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ ہم توبہ کرتے رہیں، اور جو اللہ سے معافی کی امید رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں. واللہ علیم حکیم، اور اللہ بہت جاننے والا، بہت حکمت والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اللہ کے بندوں کے حالات کی اصلاح کیا چیز کر سکتی اور کیا احکامات ان کو دینے چاہیے، کون سی چیز بندوں کے فائدے میں ہے اور کون سی چیز نقصان دینے والی ہے، اور کون سی چیز کب دینی چاہیے، کتنی دینی چاہیے. یعنی اس کے جتنے بھی اوامر اور نہیں ہیں وہ علم اور حکمت پر مبنی ہے. تو یہاں جتنے بھی احکامات دیے جا رہے ہیں یہ سورۃ النساء میں اور اس سے پہلے کی صورتوں میں اور بعد میں بھی پورے قرآن میں، اوور آل بھی جو اوامر و نواہی ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں جس کا علم ہم سے بہت زیادہ ہے، اور صرف علم نہیں، اس کی حکمت بھی بہت زیادہ ہے. لہٰذا ان احکامات کو مشکل نہیں سمجھنا چاہیے، ان پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ اسی میں ہمارا فائدہ ہے. کیونکہ اگلی آیت میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما. اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ تم پر مہربان ہو، یعنی وہ علم والا، حکمت والا، وہ چاہتا ہے کہ تم پر مہربان ہو. اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم گمراہی کی طرف خوب مائل ہو جاؤ. یہاں دوبارہ تاکید کے لیے آیا ہے واللہ یرید ان یتوب علیکم، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم ایسا کام کرو جو تمہیں اللہ کی بخشش اور رضامندی کا اہل بنا دے اور تمہیں تمہاری توبہ کی قبولیت تک پہنچا دے اور اللہ کے نزدیک تمہارے درجات بلند ہو جائیں. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہیں. اس کے برعکس وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں؟ یعنی آپ دیکھیے دو حصوں میں بات ہو رہی، ایک ہے اللہ کی چاہت اور ایک ہے بندوں کی چاہت. کن بندوں کی؟ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے، وہ جو بھی تمہیں کہتا ہے تمہارے فائدے میں کہتا ہے، وہ تم پر مہربانی کرنا چاہتا ہے، اس لیے کچھ چیزوں سے روک دیتا ہے اور کچھ چیزوں کی اجازت دیتا ہے اور کچھ چیزوں کو کرنا لازم قرار دیتا ہے. اس کے برعکس وہ لوگ جو اس کے مقابلے میں ہیں وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کا حکم نہیں ماننا چاہتے. وہ کیا چاہتے ہیں؟ ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم خوب گمراہی کی طرف مائل ہو جاؤ. وہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتے ہیں، اور جو راستہ گم کر بیٹھے وہ تو ہلاکت میں ہی پڑ جاتا ہے. اب یہ ہیں کون؟ الذین یتبعون الشہوات. یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے جو دین کے مقابلے میں پیرلل اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنی عقل، اپنے خیالات کے مطابق زندگی گزارنا چاہے، یا دوسروں کو بھی اپنے خیالات کا پابند بنائے. یعنی اللہ کا حکم تو ہے لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ تم یوں کر لو. نہیں بھائی، آپ کیوں چاہتی ہیں؟ آپ کی چاہت پہ کیوں چلا جائے؟ اصل بات تو اللہ ہی کی ہے. ان ھدی اللہ ھو الھدی، اللہ کی ہدایت اصل ہدایت ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں ماں باپ آ جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا. یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم کچھ ہے، ماں باپ کچھ اور ہی نصیحتیں کر رہے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر آ جاتا ہے، کبھی خاندان آ جاتا ہے، کبھی ہمارا معاشرہ اور ماحول آ جاتا ہے. اللہ کی رضا کچھ اور ہوتی ہے اور لوگوں کی رضا کچھ اور ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں چاہے وہ قانونی احکامات ہوں یا پھر عبادات ہوں یا اخلاق کے معاملات ہوں یا لین دین کے معاملات ہوں، ان تمام چیزوں میں پیروی کس کی کرنی چاہیے؟ اللہ کے احکامات کی، نہ کہ اپنی خواہش کی یا ان لوگوں کی خواہشات کی جو اللہ کا حکم نہیں ماننا چاہتے. مجاہد کہتے ہیں کہ اس سے مراد زانی لوگ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی حق سے ہٹ جاؤ، تم بھی ویسے ہی زنا کرو جیسے وہ خود کرتے ہیں. یعنی عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو شخص خود نشہ کرتا ہے وہ دوسرے کو بھی آفر کر دیتا ہے، جو خود غلط راستے پہ جاتا ہے وہ اپنے دوستوں کو بھی لے جاتا ہے، جو خود ایک حرام کو حرام نہیں سمجھتا وہ جو اس کو حرام سمجھے اس کا مذاق اڑاتا ہے. تو شہوات جو ہوتی ہیں نا وہ دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک تو فرج اور بطن کی ہوتی ہے، یعنی کھانے پینے کی اور سیکشل ڈیزائرز کی، اور کبھی قلب اور فکر کی بھی ہوتی ہے، قلب اور عقل کی بھی ہوتی ہے. تو عموماً کھانے پینے کے معاملے میں، شادی بیاہ کے معاملے میں، سیکس کے معاملے میں لوگ خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، اور جو اللہ کے احکامات کو رون کر خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں وہ صرف اتنا نہیں کرتے کہ خود جو مرضی ہے کر رہے ہیں،
وہ اوروں کو بھی ساتھ گمراہ کرتے ہیں، تو ان سے بچ کے رہنے کی تلقین ہے۔ اسی لیے انسان کو بہت محتاط ہو کے زندگی بسر کرنی چاہیے۔ دو طرح کے لوگوں سے بچنا چاہیے، ایک وہ جو جاہل ہے، اس کے اندر شبہات ہوتے ہیں، کنفیوژنز ہوتی ہیں، تو وہ بعض اوقات آپ کو بھی کنفیوز کرتا ہے اپنی جہالت کی بنا پر، کیونکہ اس کو شرعی حکم پتہ ہی نہیں ہوتا۔ دوسرا وہ شخص جس کو حکم تو پتہ ہے لیکن وہ خواہشات کا بندہ ہے، شہوات کے پیچھے چلتا ہے۔ تو جاہل کے اندر شبہات ہوتے ہیں اور عالم کے اندر شہوات ہوتی ہیں۔ نہیں مطلب ہر عالم کے اندر شہوات ہوتی ہیں، لیکن وہ لوگ جو اللہ کے حکم کو جانتے ہیں اس کے باوجود اس کو پیچھے چھوڑ کر اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہاں یہ نکتہ بھی یاد رکھیے کہ شہوات کے پیچھے چلنا انسان کو کمزور بنا دیتا ہے، کیونکہ انسان ان کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے۔ شہوات سے مراد خواہشات نفس، اور وہ کیا چاہتے ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم بھی سیدھے رستے سے مکمل طور پہ پھر جاؤ۔ تو یہاں پر انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، چوائس دی ہے کہ ہم کون سا رستہ اختیار کرتے، ہدایت کا یا خواہشات کی پیروی کا۔ تو انسان اپنے اندر کو بھی پہچانے، اپنا بھی محاسبہ کرے، اپنا بھی جائزہ لے کہ میں اللہ کے حکم پہ چل رہا ہوں یا اپنی مرضی، مثلاً ڈریس اپ ہونے میں، گھر سے نکلنے میں، اسی طرح کھانے پینے کے معاملے میں، یعنی کیا میں وہ چیزیں کھا رہا ہوں جو بس میری خواہش ہے، مجھے اس سے پرواہ نہیں کہ حلال ہے یا حرام ہے۔ بہت سے لوگ حلال حرام میٹ کی پرواہ نہیں کرتے، کہیں سے بھی اٹھ کے کھا لیتے ہیں کیونکہ ان کو وہ اچھا لگتا ہے، یا سستی کرتے ہیں یا جو بھی۔ اسی طرح جنسی تعلقات، شادی بیاہ کے معاملے میں جس سے چاہے دوستی کر لو، جس کے ساتھ چاہے انسان چلا جائے، تو ہمارے دین میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا۔ اللہ چاہتا ہے کہ وہ تم سے ناروا پابندیوں کا بوجھ ہلکا کر دے، اور انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، یعنی اللہ اوامر و نواہی کے ذریعے سے تمہارے لیے آسانی پیدا کر رہا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض شرعی احکامات میں مشقت کے باوجود اگر ضرورت تقاضا کرتی ہے تو انسان کے لیے اس کو مباح کر دیا جاتا ہے۔ جیسے اگر حلال نہیں مل رہا اور انسان بھوک سے مرنے لگا ہے تو کیا ہے، اضطراری حالت میں حرام کھانے کی اجازت ہے۔ اسی طرح اضطراری حالت میں لونڈی سے نکاح کی اجازت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے احکامات بھی دیے ہیں لیکن ان کو ہلکا بھی کر دیا تمہارے لیے۔ تو تخفیف جو ہے امر میں بھی ہوتی ہے اور نہیں میں بھی ہوتی ہے، یعنی شرعی احکامات میں جن چیزوں کا حکم دیا گیا، جیسے روزہ رکھنے کا حکم ہے، تو اس میں تخفیف کہاں ہے؟ سفر اور بیماری، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند ہے کہ ہم اس کی رخصتوں سے فائدہ اٹھائیں، جس طرح اس کے احکامات کی ہم پابندی کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ دین میں کوئی تنگی نہیں ہے، وما جعل علیکم فی الدین من حرج۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امت مسلمہ سے بوجھ اتارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے کہ دین آسان ہے۔ ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے 2 مرتبہ فرمایا تمہارا سب سے بہترین دین وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو۔ یعنی اگرچہ کچھ کام کرنے میں اور کچھ چھوڑنے میں انسان کو مشکل ہوتی ہے، نفس پہ بھاری ہوتے ہیں، لیکن جب انسان کرنے لگتا ہے تو وہی چیزیں آسان بھی ہو جاتی ہیں، اور جب ان کا کرنا ناممکن ہو تو اس میں اجازت بھی ہے۔ اب مثلاً ہمیں ناپاکی کی حالت میں غسل کرنے کا حکم ہے، لیکن اگر پانی ٹھنڈا ہے اور موسم بھی ٹھنڈا ہے تو کیا حکم ہے؟ تیمم کر لیں۔ جیسے حضرت عمرو بن العاص تھے تو ایک سریہ میں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیڈر بنا کے بھیجا تھا، تو وہاں انہیں رات کو نہانے کی ضرورت پیش آئی، تو صبح بہت سخت سردی تھی اور پانی بھی ٹھنڈا تھا، تو انہوں نے تیمم کیا اور نماز لیڈ کر دی، یعنی کہ جماعت کرا دی، کیونکہ وہ سریہ کے لشکر کے قائد تھے تو نماز بھی وہی پڑھاتے تھے۔ تو جب لوگ واپس آئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، آپ نے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ مجھے قرآن مجید کی یہ آیت یاد آ گئی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم سے آسانی چاہتا ہے، ہلکا کرنا چاہتا ہے، وَكَانَ اللَّهُ بِكُمْ رَحِيمًا، اور اللہ تم پہ بڑا مہربان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ تو آپ کا مسکرانا جو تھا یہ بھی ایک تشریح ہے، یعنی ایک تو آپ حکم دیتے ہیں اور دوسرا ہی کہ آپ کی موجودگی میں کوئی کام کیا جائے۔ اسی طرح آپ کسی چیز پر اگر راضی نہیں تو آپ خاموش نہیں رہتے تھے، آپ اس کے اوپر انکار کر دیتے تھے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے ایسے احکامات دیے جس سے ہمارے دین میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوئیں۔ آپ نے فرمایا اگر میری امت پر مشقت نہ ہوتی تو میں انہیں ہر وضو میں مسواک کا حکم دیتا،
اور حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا آسانی کرو اور سختی نہ کرو، خوشخبری دو اور نفرت نہ دلاؤ۔ وخلق الانسان ضعیفا، اور انسان ہر لحاظ سے کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ انسان اپنے جسمانی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، جذباتی اعتبار سے، ارادے کے اعتبار سے اس کے اندر کمزوری ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنی حیثیت پہچانے اور اللہ کے آگے جھک جائے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری کمزوریوں کا لحاظ رکھا ہے، اور اس لیے بھی کہ ہم تکبر نہ کریں، کیونکہ تکبر اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں۔ محلب بن ابی صفرہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ بہت اکڑ کے چل رہا تھا، تو مالک بن دینار نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ایسے نہیں چلو، یہ چال اللہ کو مبغوض ہے، ناپسند ہے۔ تو کہنے لگا تم مجھے نہیں جانتے کہ میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں، تم ایک نطفہ تھے، پھر تم آخر میں جیفا رہ جاؤ گے، جیفا کا مطلب مردار، اور ابھی بھی تم نے اپنے پیٹ میں گندگی اٹھائی ہوئی ہے۔ تو اس نے کہا ہاں واقعی تم مجھے صحیح معنی میں پہچان گئے ہو۔ حقیقت یہ کہ انسان کی یہی حقیقت ہے، اپنے آغاز کو یاد رکھے اور اپنے انجام کو یاد رکھے تو وہ کبھی بھی تکبر نہ کرے، اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھے، کمزور ہی سمجھے۔ تو انسان ہے تو کمزور، لیکن اللہ نے اس کو یہ طاقت ضرور دے رکھی ہے کہ وہ حرام چیزوں سے بچے اور اللہ کی پسند کے کام کرے۔ ابن عباس سے کسی نے سوال کیا کہ میرا نفس خیر سے محبت کرتا ہے لیکن ہے کمزور، نافرمانی کے آگے ثابت قدم نہیں رہتا، جو ہی گناہ کا کام دیکھتا ہوں تو میرا نفس اس کے آگے کمزور پڑ جاتا ہے، تو اس کام کے لیے کوئی دوا یا شفا ہے؟ آپ میری رہنمائی کریں۔ تو انہوں نے کہا جی ہاں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، لیکن اللہ نے آپ کو اسلحہ بھی دیا ہے تاکہ آپ قوت پکڑ لیں، اور اللہ نے آپ کو ایسا اسلحہ دیا جس کے ساتھ آپ دل کو مضبوط کر سکتے ہیں، اور وہ ہے اللہ کی اطاعت، اس کے ذکر کی کثرت، اللہ کی عظمت میں غور و فکر کرنا کہ اللہ کتنا بڑا ہے، اور جو اللہ کا آپ پر حق ہے اس پر غور و فکر کرنا۔ اور یہ یاد رکھو کہ تم سے سوال کیا جائے گا، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سو تیرے رب کی قسم یقیناً ہم ان سب سے ضرور سوال کریں گے اس کے بارے میں جو وہ کرتے تھے۔ تو آپ اپنی برائیوں پر عذاب کے حقدار ہیں اور فرما برداری پر ثواب کے حقدار ہیں، لہٰذا آپ غور و فکر کریں اور خواہشات کی پیروی نہ کریں، ورنہ یہ آپ کو اللہ کے راستے سے روک دیں گی۔ اور قرآن مجید میں کیا آتا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ تو جس وقت انسان کا نفس اس کو نافرمانی کی دعوت دے تو نفس کو خود سمجھائے انسان کہ یہ بہت خطرے کی بات ہے، انسان کو اللہ کی نافرمانی سے روکا گیا ہے، اس کے غضب سے ڈرایا گیا ہے۔ تو اس لیے موت اس حال میں نہیں آنی چاہیے کہ انسان اللہ کا نافرمان ہو، بلکہ اس حال میں آنی چاہیے کہ انسان کے گناہ معاف ہو چکے ہوں۔ تو ہم سب کو اپنے نفس سے جہاد کرنے کی ضرورت ہے۔